میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ابھی کچھ بیان ہوگا تو ہم اچھی نیتیں کریں کہ ہم بیان سنیں گے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ تو نیت کی اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے۔ ایک شخص نماز پڑھنے آتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملے گا، اور ایک شخص آتا ہے بہت سی اچھی نیتیں کر کے، مثلا میں نماز پڑھوں گا، میں مسجد کی زیارت کروں گا، میں امام صاحب سے ہاتھ ملاؤں گا، میں مسلمانوں کو سلام کروں گا، کوئی مصیبت زدہ ہوا اسے تعزیت کروں گا، کسی کو اللہ نے خوشی دی میں اس کو مبارکباد دوں گا، اگر جنازہ ملا تو وہاں نماز جنازہ بھی پڑھوں گا، موقع ملا نیکی کی دعوت بھی دوں گا۔ اچھا، اگر کوئی یہ 40 نیتیں کر کے جائے گا نا، وہ ایک نماز پڑھنے کی نیکی کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ 40 نیک کاموں کے لیے جا رہا ہے۔ تو جتنی نیتیں زیادہ کی جائیں نا، اچھی نیتیں، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر بری نیت ہے تو جیسی نیت ویسی مراد۔ مسجد میں وہ نماز پڑھنے والے بھی آتے ہیں، جوتا چور بھی آتے ہیں، نیتوں میں فرق ہے نا۔ اچھا، ایک شخص آیا نماز پڑھنے کہ مجھے لوگ نیک سمجھیں، ایک شخص نماز پڑھنے آئے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ دونوں کی نیتوں میں فرق ہے۔ نماز تو دونوں پڑھ رہے مگر دونوں میں فرق ہے۔ بہرحال جیسی نیت ویسی مراد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے، ہر ایک کے لیے کھلے، ہر ایک کے لیے۔ تلا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لیے، کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے۔ اس کی رحمت صدا لگا رہی ہے اپنے بندوں کے لیے نا۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری حکایت ایک لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے قبل آپ ابو جہل، وہ بدبخت جو کافر تھا، اس کی بکریاں چراتے تھے، اور وہ بدبخت ان کو بہت مارتا تھا، وہ ظلم کھاتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، ان کو پتہ کیا شرف ملا؟ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اٹھاتے تھے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ مبارک اٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے غالباً 70 سورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کی، اور قرآن پاک کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے قاری تھے، اور بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم ہیں کہ جو 4 خلفاء ہیں نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کے بعد علمی لحاظ سے سب سے بڑا مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے رضی اللہ تعالی۔ ان کو کہا جاتا ہے فقیہ امت، اس امت کے عالم۔ آپ شہر کوفہ کے مضافات سے، اطراف سے کہیں گزر رہے تھے، تو ایک گروہ کے قریب سے گزر ہوا، یہ لوگ شراب پی رہے تھے، اور ان شراب پینے والوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا زازان۔ یہ ایک گلوکار تھا۔ اچھا، یہ ڈھول پر ہاتھ مارتا، یہ ڈھول کی تاپ پر بڑی خوبصورت آواز میں یہ گانا گا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا،
فرمایا کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش یہ آواز قرآن پاک کی تلاوت کے لیے استعمال ہوتی۔ اچھا، اللہ کے ولی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو صحابہ ہیں یہ تو افضل الاولیاء ہیں، یہ تو بہت افضل اولیاء ہیں صحابہ۔ اچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنی چادر زازان کے سر پر ڈال کر چلے گئے۔ جب زازان نے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا کیا کہہ رہے تھے یہ؟ کہا یہ فرما رہے تھے کہ کتنی میٹھی آواز ہے، کاش قرات قرآن کے لیے ہوتی۔ یہ بات سنتے ہی ان کے دل پر رعب طاری ہو گیا، اور اپنا جو آلہ موسیقی کا تھا بربت، اس کا نام اس وقت وہ کہا جاتا تھا، اس زمین پر مار کر توڑ دیا، کھڑے ہو گئے اور جلدی سے جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، اپنی گردن میں رومال ڈالا اور ان کے پاس جا کر رونے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے گلے لگایا، دونوں روئے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں ایسے شخص کو کیوں نہ پسند کروں جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو توبہ کرتا ہے نا، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالی عنہ گناہوں سے توبہ کی، جو پہلے موسیقار تھے، گلوکار تھے، گانے گاتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہنے لگے، قرآن پاک اور بہت سے علوم سیکھے، یہاں تک کہ اس وقت کے علم کے امام بن گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے میں آپ کی میری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ سنیے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، ایک کشتی میں سوار ہوا تو اس کشتی میں ایک مرد تھا اور اس کے ہمراہ اس کی کنیز تھی۔ پہلے غلاموں کا دور تھا، عورتیں کنیز بنائی جاتی تھیں۔ اس مرد نے مجھ سے کہا، یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ کشتی میں جگہ نہیں۔ کنیز نے کہا کہ اس کو بٹھا لو، کوئی بات نہیں، بٹھا لو۔ فرماتے ہیں کہ سفر شروع ہوا، کشتی چلنے لگی تو مرد نے کھانا منگوایا، سامنے رکھ لیا تو کنیز نے کہا اس غریب آدمی کو بھی شامل کر لو، اس مسکین کو بھی۔ مجھے بھی کھانے میں شامل کر لیا گیا۔ یہ بزرگ فرما رہے ہیں جب ہم کھانا کھا چکے تو وہ شخص کنیز سے کہنے لگا شراب لاؤ۔ شراب لائی تو وہ شخص پینے لگا۔ اس کنیز نے مجھے بھی شراب دی کہ آپ بھی پیے۔ فرماتے میں نے منع کیا۔ اب وہ شخص شراب پینے کے بعد نشے میں چور ہو گیا۔ کنیز سے کہا کہ ساز لے آؤ۔ کنیز نے ساز سنبھالا اور گانا گانا شروع کر دیا۔ اب وہ شخص، یہ بزرگ فرماتے میری طرف متوجہ ہوا، کہا کیا تمہارے پاس اس گانے جیسا کچھ ہے؟ تو کیسا گانا تھا؟ آپ کے پاس ہے ایسا گانا کچھ؟ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے پاس اس سے بہتر ہے، اس سے اچھی چیز ہے میرے پاس۔ اچھا سناؤ کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سجرت، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ یہ قیامت کا منظر اس صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھا تو وہ شخص رونے لگ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر میں پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، کہنے لگا ہے کنیز
میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، شراب کو بہا دو، یہ سب گانے باجے کے جو آلات ہیں یہ سب توڑ دو۔ پھر اس شخص نے مجھے قریب بلایا، کہا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک قرآن پاک کی آیت سنائی۔ آئیے ہم بھی آیت سنتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ یہ سن کر اس شخص نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اپنی جناب میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اچھا کیسے خوش ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا، مثال دی گئی کہ کوئی شخص ویرانے میں ہو اور ویرانے کے اندر اس کے سواری کے اوپر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے، وہ تھوڑی دیر سویا، ابھی آنکھ لگی تھی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو وہ سواری اس کی جا چکی، کھانے پینے کا سامان جا چکا، اب یہ تنہا اکیلا ویرانہ سناٹا ہر طرف، اب یہ پریشان کیا اب میں کیسے زندہ رہا ہوں، تو مر گیا میں، اب تو میں گیا۔ تو یہ موت کے انتظار میں اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر سو جاتا ہے کہ بس اب تو مرو بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، صحرا ہے، کھانے پینے کی چیزیں تو میری چلے گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری موجود ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ اب یہ شخص کتنا خوش ہوگا؟ تو حدیث میں فرمایا گیا جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے بھی زیادہ بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تلا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لیے، تلا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لیے، کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ دو فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین کہتے ہیں ان کو، ہماری نیکی اور بدی لکھ رہے ہیں۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ سے ملے گا تو اس کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اس مولا تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، معراج والے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور اس کی صفائی طلب مغفرت ہے۔ توبہ کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ اچھا اب وہ بندہ کہے بھائی توبہ، تو میں نے کیا گناہ کیا بھائی میں توبہ کروں؟ بھائی گناہ کیا نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، یاد رکھیے ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب ہے کہ وہ گناہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا، گناہوں سے پاک سارے نبی۔ اچھا سارے نبی گناہوں سے پاک، فرشتے بھی گناہوں سے پاک، بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، اس کو معصوم کہنے کی اجازت نہیں۔ معصوم نبی ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں۔ بہرحال سارے نبی گناہوں سے پاک، گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب کے بھی سردار ہیں۔ آپ پتہ کتنی بار توبہ کرتے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ ڈیلی 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے ہمارے نبی، اور ایک روایت میں ہے
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اب کس طرح استغفار کریں؟ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یہ بھی توبہ ہے. اچھا توبہ ہے کیا؟ توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار. 3 رکن ہیں اس کے، 3 چیزیں ہیں توبہ میں. پہلی بات ہے کہ ایکسپٹ کرے، قبول کرے، اقرار کرے کہ ہاں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اقرار کرتا ہوں. پھر اس پر شرمندہ ہو. پہلی بات ہے کہ اقرار کرے، پھر شرمندہ ہو، اور پھر آئندہ کے لیے پکا عزم کر لے کہ اب نہیں کروں گا. یہ 3 رکن پائے جائیں گے، یہ اس کی توبہ تام ہو گئی، یعنی کمپلیٹ ہو گئی. سب سے پہلے کیا ہے؟ گناہوں کا اقرار، پھر ندامت و شرمندگی کا اظہار، پھر تیسری بات ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم. پھر اس مولا تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، سبحان اللہ، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ، اس کی رحمت بہت بڑی. ابھی تو ہم نے واقعہ سنا کہ کہاں وہ گانے گاتا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے، آپ کی صحبت سے، جیسی صحبت ویسی وہ آدمی پر رنگت چڑھتی. ہم جیسا ہونا چاہتے ہیں نا ویسی صحبت اختیار کر لیں. جو نیک بننا چاہتا ہے نیک صحبت اختیار کر لے، جو نمازی بننا چاہتا ہے نمازی کی صحبت اختیار کر لے. استغفر اللہ. اور کوئی گناہوں پر ایک کام کرنا چاہتا ہے، کوئی نشہ سیکھنا چاہتا ہے اور الٹے کام سیکھنا چاہتا ہے، اس کی صحبت اختیار کر لے. صحبت اثر رکھتی ہے. بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. ہم جیسے ہیں ویسے ہمارے دوست ہوں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی شخص کا معلوم کرنا یہ کیسا ہے تو دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں. جیسے دوست ہوں گے ویسا یہ ہوگا. بہرحال یہ 3 رکن ہیں توبہ کے نا. اقرار کرے، ندامت کا اظہار کرے، آئندہ کے لیے پکا عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو بندے کی توبہ پر اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے. بندے کی توبہ پر اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. بندے کی توبہ پر جہاں جہاں اس نے گناہ کیے ان جگہوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، اور کرامن کاتبین کو بھی اس کے گناہ بھلا دیے جاتے ہیں. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. مزید سنیے قرآن میں کیا ارشاد ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. فلاح کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی. دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے، ہمارا رب فرما رہا ہے، ہمارا مولا فرما رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں آنکھیں، کان، ناک، صحت، عافیت دی، انسان بنایا، اسلام عطا فرمایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا. سبحان اللہ. عافیت عطا فرمائی، ورنہ کتنے لوگ پڑے ہیں بیچارے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، کوئی کس بیماری میں، کوئی کس بیماری میں. اللہ کا شکر ہے ہم چل پھر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں. تو جو توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرے گا، اس کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے گا. جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ بھی قرآن میں بیان ہوا. سنیے کیا ارشاد ہوتا ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت ایسی جھوم کر برستی اس پر کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. جی ہاں، آپ کو قرآن سناتا ہوں.
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جو توبہ کرے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. کیسی جنت؟ جہاں پر سونے اور چاندی کے محلات ہیں. دنیا کے مکان بنگلے کوٹھیاں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. جس کے حصول میں ہم اللہ کو ناراض کریں، اس کے حبیب کو ناراض کریں. کہ وہ فیوچر داؤ پہ لگ گیا. ارے فیوچر کیا ہے؟ فیوچر قبر ہے. فیوچر کیا ہے؟ آخرت ہے. یہ کیا فیوچر؟ 50 سال پاکستان میں 50-55 کی ایوریج ہے. اس کے بعد پھر قبر ہے، پھر قیامت ہے. 50,000 سال کا دن. آج سے 1,000 سال پہلے جو مرے وہ کہاں ہیں؟ قبروں میں پڑے ہوئے نا. کہاں ہے فیوچر؟ کہاں وہ برائٹ فیوچر؟ جو قبر روشن ہو جائے یہی روشن مستقبل ہے. قیامت روشن ہو جائے یہ روشن مستقبل ہے. جنت میں داخلہ ہو جائے یہ مستقبل روشن ہی روشن ہے. جو جنت میں چلا جائے گا اس کو کبھی نہیں نکالا جائے گا. جو جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جوانی دے گا، اس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا. جو جنت میں جائے گا اس کو ایسی صحت ملے گی پھر کبھی بیماری نہیں آئے گی. جو جنت میں جائے گا سبحان اللہ، روایت میں ہے کہ ہر جمعہ کے روز اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت کہ اس کو اپنے رب کا دیدار ہوگا. رب کا دیدار جہنم میں تھوڑی ہوگا، وہ جنت میں ہی ہوگا. جہنم تو عذاب کی جگہ ہے نا. تو دخول جنت کا ایک ذریعہ سچی توبہ بھی ہے. اور خود مولا تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. سبحان اللہ. ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. قریب تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں. سچی توبہ کی برکتیں میں نے کچھ عرض کی آپ کو کہ اس کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی. جو سچی توبہ کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا، رحمت الہی کا مستحق ہو جائے گا. اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. دخول جنت کا سبب ہے سچی توبہ. سچی توبہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے. ہم توبہ کرتے نہیں، سنتے تو ہیں بھائی، توبہ نہیں کرتے. کیوں؟ ٹال مٹول کرتے ہیں. گناہوں کے انجام سے شاید خبرداری نہیں ہے کہ یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہے. اگر اس سے آگاہی ہو جائے، اویئرنیس مل جائے تو آدمی بچے. ڈینگی وائرس اور جب پتہ چلا تو سب کو بھائی اتنا خطرناک ہے تو بچنے کی تدبیریں کی نا. جب کسی کو پتہ نہیں تو ہو سکتا ہے مبتلا ہو جائے. نادان بچے کو پتہ نہیں ہے سانپ ہے اور اس کا نقصان کیا ہے تو اس سے نہیں بچے گا. اور جب اس کو پتہ چل جائے گا دانا اور عقل مند اور سمجھدار تو اس سے دور بھاگے گا، یہ تو جان لے لے گا. تو گناہوں کے انجام سے خبر گیری نہیں ہے. جب بھی گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، مثلا اگر کسی کو واقعی پتا ہو اور اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھا جاتا ہے. کون سے دروازے پر؟ جس دروازے سے یہ جہنم میں جائے گا. اگر اس کو عقل ہے اور وہ کام کرتی ہے یہ کیوں نماز چھوڑے گا؟ کسی نامحرم عورت کو دیکھنے والے کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی. اگر اس کو عقل ہے تو کیوں دیکھے گا غیر محرم عورت کو؟ اسی طرح غیبت کا عذاب. مسلمان نہیں ہے وہ شروع ہو گئی اس کی برائیاں. ارے بھائی اپنی برائیاں دیکھو نا یار، کسی مسلمان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو بھائی؟ اس طرح اس کو گناہوں کے بارے میں آگاہی ہوگی، پھر سچی توبہ کرے گا، اللہ کے دربار میں جھکے گا.
اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائے گا. اور بہت سارے گناہ ہیں، زکات نہ دینے کا گناہ، استغفر اللہ، مسلمان کی دل آزاری کرنے کا گناہ، اور طرح طرح کے گناہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ماں باپ کا دل دکھانے کا، اولاد کی تربیت نہ کرنے کا گناہ، جتنے بھی گناہ اس کے عذابات ہیں. جو اللہ رسول کی نافرمانی ہے وہ گناہ ہے. اب جو گناہ ہیں اس پر سزائیں ہیں. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، جب تو نیکی کرتا ہے، مثلا ہم نے نماز پڑھی، امید ہوتی ہے نا اللہ سے کہ ثواب ملے گا، ہوتا ہے نا بھائی، تو گناہ کر کے تو عذاب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ نیکی کر کے تو امید رکھتا ہے کہ ثواب ملے گا، تو گناہ کر کے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا کہ وہ تیری پکڑ کرے گا اس پر؟ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور دینی معلومات کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. اسی طرح دل پر گناہوں کی لذت اس کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے تو بھئی وہ گانے سنتے سنتے سوتا ہوں میں، اس کے بغیر تو مجھے نیند ہی نہیں آتی بھئی. اور ہمیں تو یہ کہتے ہیں عاشقان رسول، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور آنکھیں سے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. کاش ایسے نیند ہے نا، سوتے سوتے درود پڑھتے ہوں، اٹھیں تو درود پڑھیں، سوئیں تو سونے کی دعا پڑھیں، اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھیں. اچھا، بعض وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تو بہت گناہ گار ہوں یار، نہ یار میں کیا توبہ کروں گا، میں تو بہت گناہ کے دلدل میں دھس گیا. نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی، اللہ کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی. بخاری و مسلم شریف یہ حدیث کی مستند کتابیں ہیں. اس کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے ناحق 100 قتل کیے. اور اب انسان خیال تو آتا ہے نا بھائی، دل رکھا ہوا ہے نا، کوئی پتھر تھوڑی رکھا ہوا ہے، احساس نہ ہو، احساس ہوتا ہے کہ میں صحیح نہیں کر رہا. بہرحال وہ شخص اب ندامت کے ساتھ وہ گیا کسی عالم کے پاس، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھئی فلاں اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی یاد کر رہے ہیں، تو ان کے پاس چلا جائے. ابھی راستے میں پہنچا تھا کہ موت آ گئی، کچھ پتہ نہیں موت کا بھائی. اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ توبہ کر رہا تھا. یہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 قتل کیے اس نے ناحق. اب فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، جہاں سے چلائے اور جہاں جا رہا تھا، جس طرف قریب ہے وہ معاملہ اس کا کیا جائے. اور جب وہ جگہ ناپی جا رہی، فرشتے جگہ ناپ رہے ہیں، اللہ کی رحمت دیکھیے، وہ ایک بالشت اللہ کے نیک بندوں کے قریب پایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معاملہ اچھا فرمایا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ایک قطرہ دے بخشے کم بن جائے. تو اس کی رحمت سے مایوس کون؟ شیطان. اس کی رحمت سے مایوس کون؟ کفار. یہ جتنے بھی کفار ہیں یہ مایوس ہونا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے محبوب کے غلام ہیں، اس کے اولیاء کو ماننے والے ہیں، ہم کیوں مایوس ہوں اس کی رحمت سے؟ اس کی رحمت بہت بڑی. ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں، میرے جرم سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا کوئی شمار نہیں، کوئی حساب نہیں، مگر میں اتنا جانتا ہوں تیری رحمتوں سے کم ہے. اتنا جانتا ہوں تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ایک شخص مسجد میں داخل ہونے لگا، بنی اسرائیل کا شخص پرانے وقتوں کا، تو اس کو احساس ہوا کہ یار مجھ جیسا گناہ گار آدمی میں مسجد میں جاؤں گا، میں اس لائق ہوں میں مسجد میں جاؤں. احساس ندامت، شرمندگی، اللہ کے گھر میں مسجد میں جاؤں گا، اور وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، بے چینی میں کبھی ادھر جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی.
اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہ معاف فرمائے اور اس کو مقام صدیقیت عطا فرما دیا۔ مقام صدیقیت کیا ہوتا ہے؟ یہ اولیاء کرام کی قسمیں ہوتی ہیں نا۔ صدیق یعنی بہت افضل ولی، ہمارے غوث پاک صدیق ہے، وہ اولیاء میں آپ کو بہت بلند مقام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ندامت سے کس قدر خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی بھی ہم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار تو پھر وہ باتیں کرتا ہے کہ ارے تو مولویوں کے پیچھے لگ گیا بھائی، ارے تو بھی مسجد میں جانے لگ گیا، تو بھی مسلمان ہیں مسجد میں جائیں گے نا بھائی، کفار اپنی عبادت گاہوں میں جائیں گے نا، ہم مسلمان ہیں تو مسجد میں جا رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ یہ دوست ہے ہی نہیں جو مسجد میں جانے پر چڑھاتا ہے نا، جو چہرے کو مدنی چہرہ بنانے پر مذاق کرتا ہے، جو نماز پڑھنے پر مذاق کرتا ہے، جو روزے رکھنے پر مذاق کرتا ہے، جو توبہ استغفار پر نیکیوں کی طرف آنے پر شرمندہ کرتا ہے، آر دلاتا ہے، مذاق کرتا ہے، یہ دوست نہیں دشمن ہے۔ دوست کون ہے؟ جو نیکیوں میں مدد کرتا ہے، جو گناہوں کی نشاندہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار ٹھیک نہیں، یار تو اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت کر، تو باپ کی خدمت کر، تو نماز پڑھا کر، تو آخرت کی تیاری کر، قبر کی تیاری کر۔ یہ دوست ہے جو آخرت کی طرف لے کے جائے۔ اب ایسے شخص کی وجہ سے ہم وہ چھوڑ دیں، اچھا اسی طرح وہ میں توبہ کر لوں گا تو میری دنیا کا کیا ہوگا؟ تو دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ دنیا کا مالک کون ہے؟ دنیا کا مالک بھی تو وہی ہے۔ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے نا بھائی، تمہارا روزی کون دیتا تھا؟ اللہ روزی دیتا تھا۔ ہم کوئی کام دھندا کاروبار نہیں کرتے تھے، اللہ وہاں بھی روزی دیتا تھا، اور اب بھی وہ رزاق ہے، ہمارا وہ رزاق ہے۔ نیک بندوں کو بھی روزی دیتا ہے، گناہ گاروں کو بھی روزی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، جانوروں کو، پرندوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، مچھلیوں کو۔ وہ دیکھیں وہ بلو ویل جو ہے، کتنی اس کی وہ ڈیلی کی خوراک کتنی ہے اس کی؟ کئی ٹن اس کی خوراک ہے ڈیلی کی۔ جو سب سے بڑا جاندار ہے نا بلو ویل، اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے نا۔ تو آپ کی میری کیا خوراک ہے بھائی؟ اللہ ہمیں بھی روزی دیتا ہے۔ ہم گناہ پر قائم رہیں تو روزی ملے گی، ٹھیک ہے، اور گناہ چھوڑ دیں گے پھر روزی نہیں ملے گی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رزق دے گا، اور اس کی فرما برداری کریں گے تو رزق نہیں دے گا۔ یہ کیسی عجیب سوچ ہے بھائی؟ اس کو تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے اپنی عقل کا، اس کی عقل ٹھیک نہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ تشریف فرماتے، رزق حلال کی بات ہو رہی تھی کہ رزق حلال کمائیں بھی ٹھیک نہیں ہے یوں، تو کسی نے کہا کہ حضرت بچے بھی پال لیں، آپ رزق حلال کی بات کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا دیکھو اس شخص پر یہ کیا کہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اللہ میرے بچوں کو رزق نہیں دے گا، اور میں نافرمانی کروں گا پھر رزق ملے گا۔ تو وہی رزاق ہے، ہم گناہ کریں یا نیکی کریں وہی رزاق ہے، وہی رزاق ہے، اور سب کو رزق دے رہا ہے، ہم بھی اس کے بندے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے۔ ہم ان بندوں میں ہو جائیں جو نزا کے وقت بھی ایمان سلامت لے کر جاتے ہیں، جن کی قبریں روشن ہوتی ہیں، جو قیامت میں آسانی کے ساتھ بخشے جائیں گے، جنت کی طرف جائیں گے، جنت کی نعمتیں پائیں گے۔ ہم ان میں سے نہ ہوں جن پر اللہ کا غضب ہو، جو قبر کے اندر عذاب پائیں گے، جو آخرت کے اندر عذاب پائیں گے، جن کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، جہنم کے سانپ اور بچھو جن کے ساتھ چمٹ جائیں گے، جنہیں آگ کے صندوقوں میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم ان میں سے نہ ہوں، ہم ان میں سے نہ ہوں۔ قرآن پاک میں جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے عذابات کا بھی ذکر ہے۔ استقامت کے لیے اچھی صحبت، اچھا ماحول، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ نہ جانے کتنوں کی توبہ کا سبب بنا ہے۔ کتنے لوگوں نے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے الحمدللہ نیکی کا راستہ اختیار کیا، جنت کا راستہ اختیار کیا الحمدللہ، اور پھر اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں وہ مصروف ہو گئے۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں اور نیکی کا راستہ اپنائیں، ہمیں پیدا کرنے والا ہم سے راضی ہو جائے وہ راستہ اپنائیں، اور استقامت پانے کے لیے
اچھی صحبت، بری صحبت ترک کر دیں. انشاءاللہ اس پر نیکیوں پر استقامت نصیب ہو جائے گی. جس نے پیدا کیا ہمیں، اس نے پیدا کرنے کا مقصد بھی قرآن میں بتا دیا کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. اور مشہور آئے تھے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں کو اور آدمیوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. یہ نہیں کہ نماز روزہ ہی تلاوت ہی عبادت ہے. اگر کوئی رزق حلال کما رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اپنے بال بچوں کی دینی خدمت کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. الحمدللہ نیکی کی دعوت ہو رہی ہے، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیثیں پڑھنی سنی جائے، یہ بھی عبادت ہو رہی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس کی سعادتیں بھی نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں